حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے، قتل ناحق یعنی کتنا بڑا جرم ہے۔ قبیلہ بنو جوہینا غالباً اس قبیلے کا نام تھا، نبی علیہ السلام نے وہاں جہادی دستے کو روانہ کیا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی علیہ السلام کے جو منہ بولا بیٹا تھا، حضرت زید ابن حارثہ اس کے بیٹے، یہ وہاں جب چلے گئے تو باقی قبیلہ وہ بھاگ گیا۔ وہاں ایک شخص تھا، وہ ان کے پاس آیا اور اس نے کلمہ طیبہ کی گواہی دی۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، پورا قبیلہ کافر تھا۔ ایک انصاری صحابی، ایک حضرت اسامہ ابن زید، یہ موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا اس نے کلمہ پڑھا تو وہ جو انصاری تھا اس نے اپنی تلوار کو روک لیا، پیچھے ہو گیا کہ بھی اس نے کلمہ پڑھا ہے، اب میں اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت اسامہ ابن زید آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص اپنے مال کو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، پورا قبیلہ کافر ہے، یہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے یہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نیزہ مارا اور نیزے سے اس کو قتل کر دیا۔ اس انصاری صحابی نے کہا میں تو نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بات رکھوں گا۔ جب یہ دونوں واپس آئے، اب حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ، جب ہم وہاں گئے وہاں یہ واقعہ پیش آیا، ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور اسامہ ابن زید نے اسے قتل کر دیا۔ اب اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کو ان سے اتنی محبت تھی، آپ علیہ السلام اپنی گود میں بٹھاتے۔ ان کی جو والدہ تھی نا حضرت ام ایمن، جو نبی علیہ السلام کے والد کی والدہ کی خادمہ تھی، پھر نبی علیہ السلام کی خادمہ تھی، اور جب حضرت زید ابن حارثہ نے نبی علیہ السلام کی پھپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش کو طلاق دی، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس جنتی خاتون سے شادی کرے؟ ام ایمن سے حضرت زید نے، جو نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، اس نے شادی کی۔ حضرت ام ایمن کے بطن سے حضرت اسامہ ابن زید پیدا ہوئے۔ نبی علیہ السلام اپنی گود میں بٹھاتے فرمایا کرتے تھے کاش یہ اسامہ بچی ہوتی، میں اسے زیورات پہناتا، میں اسے کنگن پہناتا، میں اسے بالیاں پہناتا، میں اسے پیارے پیارے کپڑے پہناتا۔ اتنی محبت تھی نبی علیہ السلام کو حضرت اسامہ سے۔ اور یہی وجہ ہے ایک مرتبہ جب قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ نامی خاتون، اس نے جب چوری کی، نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ اب اس قبیلے والوں کو پتا چلا نبی علیہ السلام اس کے ہاتھ کے کاٹنے کا حکم دیں گے، تو انہوں نے پورے صحابہ کرام میں سے نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے دیکھا وہ شخص جو سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے لیے لاڈلا ہے، نبی علیہ السلام کے لیے پیارا ہے، نبی علیہ السلام کبھی اس کی بات کو رد نہیں کریں گے، وہ آئے حضرت اسامہ کے پاس۔ اسامہ سے کہا اسامہ، نبی علیہ السلام تمہاری بات رد نہیں کریں گے، تم اس طرح کرو، یہ قریش کی شاخ ہے بنو مخزوم، بڑا اعلیٰ قبیلہ ہے، ہم سردار لوگ ہیں، تم نبی علیہ السلام کے پاس شفاعت کرو، سفارش کرو کہ یا رسول اللہ یہ فاطمہ خاتون جس نے چوری کی ہے، آپ اس کا ہاتھ کاٹنے کا جو حکم ہے یہ صادر نہ فرمائیں۔ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اس موقع پہ بھی نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ کی اس سفارش کو قبول نہ کیا اور فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد یعنی میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی، یہ فاطمہ بنو مخزوم تو دور کی بات، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو اب حضرت اسامہ نبی علیہ السلام کے اتنے محبوب صحابی ہیں، منہ بولے بیٹے اس کے بیٹے ہیں، نبی علیہ السلام کی گود میں پلے بڑے ہیں۔ جب اس انصاری نے کہا یا رسول اللہ حضرت اسامہ نے اس کو قتل کیا، نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ کو دیکھا اور اسامہ سے پوچھا اسامہ کیا تو نے مسلمان کو قتل کیا؟ حضرت اسامہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے اپنے مال اور جان کی حفاظت کے لیے کلمہ پڑھا۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا اسامہ کیا تو نے مسلمان کو قتل کیا؟ کل تو اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے، فرمانے لگے ہائے کاش اسامہ آج تک تو مسلمان نہ ہوتا، آج کے اس واقعے کے بعد تو مسلمان ہوتا۔ اللہ کے حبیب فرمانے اسامہ تو کل تو قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے گا کہ تو نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا؟ ہوا بھی جہاد میں، ہوا بھی غلطی سے، صحابی یہ سمجھے کہ اپنے مال اور جان کو بچانے کے لیے
اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسامہ تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی ابرأ مما اسامہ، اے اللہ جو کچھ اسامہ کے ہاتھ سے صادر ہو چکا ہے میں تیرا حبیب اس سے بری ہوں، میں بیزار ہوں، اے اللہ میں نے اس کو اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ آج مسلمان کے قتل پہ ہم بڑے جری ہیں، تھوڑی سی بات ہوتی ہے فائرنگ کر دیتے ہیں، مسلمان کو قتل کر دیتے ہیں، بات بات پہ، زمین پہ جھگڑوں پہ، مکان کے جھگڑوں پہ، اور اس کے علاوہ کھیل کود میں مسلمان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ پھر شہری علاقوں میں دیکھیں 1500 کے موبائل کے لیے، 1500 روپوں کے لیے وہ نوجوانوں کو قتل کر دیتی ہیں۔ ابھی پرسوں کا واقعہ ہے، ایک نوجوان کو قتل کر دیا، اور روزانہ ہوتا ہے۔ دکانوں کو لوٹ لیتے ہیں، موٹر سائیکل والوں کو لوٹ لیتے ہیں، گاڑی والوں کو لوٹ لیتے ہیں، اگر وہ آگے سے مزاحمت کرتے ہیں فوراً گولی چلا دیتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ قتل اتنا سخت ترین جرم ہے کہ جب ایک جہاد کے موقع پہ صحابی سے غلطی سے قتل ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں اس سے بیزار ہوں، میں بری ہوں، یہ کل قیامت کے دن خود جواب دے گا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ آتا ہے، حضرت مرداس رضی اللہ تعالی عنہ، ایک وفد گیا ہوا تھا، صحابہ کا وفد ہے، اور انہوں نے مرداس اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اسی طرح قتل کر دیا غلطی سے۔ جب انہوں نے قتل کیا، قتل کے بعد ہوا یہ کہ جب قاتل وہ فوت ہوا، یہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، صحابہ کرام نے اسے دفن کیا، جب صبح آئے دیکھا وہ قبر سے باہر پڑا ہوا ہے، پھر دفن کیا، پھر باہر، پھر دفن کیا، پھر باہر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے بے گناہ اس شخص کا قتل کیا تھا، اس لیے یہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی، اور ایسا کرو کہ 2 پہاڑیوں کے درمیان اس کو رکھو، اوپر کوئی پتھر وغیرہ رکھ دو، زمین کے اندر، زمین اپنے اندر اس کو نہیں چھوڑتی۔ اور پھر فرمایا اس سے بڑے بڑے گناہگار ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں والے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ تمہیں کسی گناہ کی جو سختی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، وہ دکھانے کے لیے اللہ تمہارے سامنے اس کی نحوست کو ظاہر فرما دیتے ہیں کہ شخص نے قتل کیا تھا اور زمین نے اس کی لاش کو قبول نہ کیا۔ اس لیے جو عباد الرحمن ہیں ان کی نوی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کو قتل نہیں کرتے، بڑے سے بڑا واقعہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ کسی مسلمان یا غیر مسلم، یہاں تک کہ جو ذمہ ہوتا ہے، ذمہ کو بھی قتل نہیں کرتے۔ ذمہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کسی اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور وہاں کے قانون کی پاسداری کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہندو ہیں، ہمارے ہاں عیسائی ہیں، ہمارے ہاں اور اس طرح کے کافر لوگ ہیں۔ جب وہ پاکستان کے جو قوانین ہیں، پاکستان کے آئین، اس کی پاسداری کرتے ہیں، مسلمانوں کی مذہبی مقدس شخصیات، مذہبی مقدس جو عقائد ہیں، کتابیں ہیں، ان کی گستاخی نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو آپ قتل نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر وہ خدا نخواستہ گستاخی کر لیں تب بھی ہونا یہ چاہیے کہ ہم انہیں قانون کے حوالے کریں اور ہم اسلامی ملک کے سربراہوں پہ زور ڈالیں، احتجاج کریں، انہیں کہیں کہ بھی اس نے گستاخی کی ہے، اسے سزائے موت ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ کسی عام، نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ جو شخص کسی ذمی کو قتل کرتا ہے، غیر مسلم جو آپ کے ملک میں رہ رہا ہے، آپ کے علاقے میں رہ رہا ہے، بغیر کسی جرم کے آپ اسے قتل کر دیتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کی جو خوشبو ہے وہ 40 سال کی مسافت سے آئے گی۔ ایک شخص جنت سے 40 سال کی مسافت پہ دور ہے، وہاں بھی اسے جنت کی خوشبو ملے گی، لیکن جو شخص کسی ذمی کو قتل کرے گا فرمایا جنت تو دور کی بات، اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں قتل کی ایک اور صورت وہ بھی عمومی طور پہ پائی جاتی ہے، جس کو قرآن نے اور اکثر محدثین مفسرین کرام نے قتل سے تشبیہ دی ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے اپنے بچوں کو قتل کرنا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں فرمایا اپنی اولاد کو تنگدستی کے خوف سے قتل نہ کرو، نحن نرزقہم، اللہ فرماتے ہیں پہلے ہم انہیں رزق دیتے ہیں، وإیاکم، اس کے بعد تمہیں رزق دیتے ہیں۔ بچوں کی ولادت سے پہلے ہم نے ان کا رزق وہ متعین کر دیا ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، المیہ ہے، خوف پھیلایا جاتا ہے کہ بھئی ملک کی آبادی اتنی زیادہ ہو گئی، فلاں ملک کی آبادی اتنی زیادہ ہو گئی، اگر اسی ریشوں سے یہ بچے پیدا ہوتے گئے تو خدا نخواستہ لوگ ایک دوسرے کو کھائیں گے، کل انسان انسان کو کھائے گا۔
یہ رزق اللہ نے جو بھی شخص پیدا ہوتے اس کی پیدائش سے پہلے اللہ نے اس کے رزق کا بندوبست کر رکھا ہے. تو یہ خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے، برتھ کنٹرول کے نام سے جو ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ بھئی بچے زیادہ پیدا ہوں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. آج بہت سارے ایسے ممالک ہیں، روس ہے، اس کے علاوہ اور ممالک، غالباً چین بھی ہے اور جاپان ہے، کہ جو اپنے شہریوں سے کہہ رہے ہیں کہ جن کے ہاں بچے پیدا ہوں گے ہم ان کو اتنا یعنی وظیفہ دیں گے، ان کو وظیفہ دیں گے کہ وہ بچے پیدا کریں. وہ چونکہ غیر مسلم ہیں، ان کے دلوں میں یہی خوف ہے کہ بھی بچے پیدا کریں گے تو کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے. آج مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہی خوف، زیادہ اولاد ہوگی کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے. ایک ہے بچوں کی ولادت کے اندر وقفہ کرنا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آیا بچوں کی ولادت میں وقفہ کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے. لیکن ایک یہ سوچ ہے جو خاندانی منصوبہ بندی والوں کی ہے، برتھ کنٹرول والوں کی ہے کہ بھئی اس لیے بچے پیدا نہ کریں کہ کل کو اتنی زیادہ ہو جائے گی آبادی، غربت، افلاس اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ انسان انسان کو کھائے گا. ہاں ہماری شریعت وہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس وجہ سے بچے پیدا نہیں کرتا، اس کی گھر والی بیمار ہے، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، اس کے مسلسل آپریشن ہو چکے ہیں، ڈاکٹروں نے منع کیا کہ اگر اس کے بعد مزید بچوں کی ولادت ہوگی بغیر آپریشن کے نہیں ہو سکتے، آپریشن ہوگا اور آپریشن میں بیوی کے گھر والی کے جان جانے کا خطرہ ہے. علماء نے لکھا اس صورت میں وہ یعنی بچوں کی ولادت سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے. پہلے ایک بچہ موجود ہے، اس بچے کو ابھی والدین کی توجہ کی ضرورت ہے، والدہ کی تربیت کی ضرورت ہے، والدہ کے دودھ کی ضرورت ہے. حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب جو کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ کے وہاں کے مفتی اعظم ہیں، بہت بڑے عالم ہمارے پاکستان کے تھے، یہاں کے پڑے ہوئے، بنوری ٹاؤن کے وہاں کے مفتی رہے. انہوں نے اپنے اس فتاوی کی کتاب فتاوی دارالعلوم زکریہ کے اندر لکھا ہے ان وجوہات کی بنا پہ اگر کوئی شخص 3 سے 4 سال تک اگر بچوں کے ولادت میں وقفہ کرتا ہے تو جائز ہے. پہلے ایک بچہ ہے، ابھی اسے خوف ہے کہ اگر دوسرا بچہ پیدا ہوگا، پہلے بچے کے دودھ کا، اس کی تربیت کا، اس کی پرورش کا، اس کو وقت دینے کا، تو اس کے اندر خلل پیدا ہوگا، ماں اتنا وقت نہیں دے سکتی، اس وجہ سے اگر وہ وقفہ کرتا ہے شرعاً جائز ہے. لیکن اس نیت سے وقفہ کرنا زیادہ بچے ہوں گے کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے. خود قرآن نے کہا نحن نرزقہم وإیاکم، پہلے ہم ان کے رزق کا بندوبست کرتے ہیں، اس کے بعد تمہیں دیتے ہیں. بچوں ہی کی وجہ سے تمہارے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے. تو لہٰذا برتھ کنٹرول یا خاندانی منصوبہ بندی اس نیت سے کرنا ناجائز ہے. ہاں ماں کی صحت یا پہلے بچے کی صحت کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے، کچھ سالوں کے لیے وقفہ کرنا جائز ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے ہاں حمل ٹھہر جانے کے بعد اس حمل کو گرایا جاتا ہے. حمل ٹھہر گیا، اس کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ حمل کو گرایا جائے. اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی شرعی عذر کے حمل کو گرایا جاتا ہے، یہ بھی قتل کے حکم میں ہے. حمل کو نہیں گرا سکتے. ہاں اس وجہ سے حمل کو گرانا کہ حمل جو ہے وہ اپنی جگہ میں نہیں ہے، بچہ دانی کے اندر بچہ نہیں ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ ٹیوب کے اندر ہوتا ہے، اور جیسے ہی ڈاکٹر حضرات وہ کوشش کرتے ہیں دوائی کے ذریعے کسی اور ذریعے سے کہ بھئی بچہ اپنی جگہ کے اندر، جہاں جو بچہ دانی ہے اللہ نے اس کے لیے جو محل بنایا ہے اس محل کے اندر چلا جائے. لیکن بعض اوقات وہ دوائیوں سے نہیں جاتا، جس کی وجہ سے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے اس ٹیوب کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ بچے کی جان بھی چلی جاتی ہے اور اس کے ساتھ بچے کی ماں کی جان بھی چلی جاتی ہے. اس وجہ سے اگر ڈاکٹر کہہ دیں کہ بھئی اس حمل کو گرانا ہے، ہم حمل کو گرا سکتے ہیں. یا اس وجہ سے حمل کو گرانا کہ بھئی وہ جو بچہ ہے بچہ دانی کے اندر موجود ہے یا ٹیوب میں ہے، لیکن وہ بچہ ایسا ہے کہ وہ ناتمام ہے، مکمل نہیں ہے، اس کے اعضاء پورے نہیں ہیں، کسی بیماری کی وجہ سے وہ بچہ جب پیدا ہوگا وہ مکمل معذور ہوگا. اس صورتوں میں علماء نے لکھا 4 مہینے سے پہلے اس حمل کا گرانا جائز ہے. جب کوئی دیندار، ماہر، سنجیدہ ڈاکٹر کہہ دے کہ بھئی یہ بچہ شدید معذوری کا شکار ہوگا اور 4 مہینے سے پہلے اس حمل کا گرانا جائز ہے. لیکن جب وہ 4 مہینوں کا ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر روح آ جاتی ہے، پھر چاہے وہ بچہ جہاں بھی ہے، وہ ٹیوب میں ہے، وہ بچہ دانی کے اندر ہے، وہ صحیح سالم ہے یا معذور ہے،
جس طریقے سے بھی ہے، لیکن جب وہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے اب اس کے اندر روح آ جاتی ہے، اب اسے گرانا وہ قتل انسان کے حکم میں ہے، جیسے عام انسان کا قتل کرنا ناجائز ہے، اسی طرح پھر اس حمل کا ضائع کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تو یہ عباد الرحمن کی 9ویں صفت تھی۔ کل انشاءاللہ اس کی 10ویں صفت پڑھیں گے، جس میں فرمایا کہ وہ بدکاری سے اجتناب کرتے ہیں۔ عباد الرحمن وہ کبھی بدکاری زنا کے قریب نہیں جاتے۔ اب آتے ہیں فہم